اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مرسلات ہے اس کے بعد 29 پارے کی آخری سورہ، اور اس کے مطالعے کے بعد انشاءاللہ تراویح ادا کریں گے۔ سورۃ المرسلات میں بھی قیامت کے واقع ہونے کا ذکر ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کا ذکر ہے، مجرمین کے انجام کا ذکر ہے، اور ایک آیت 10 مرتبہ دہرائی گئی ہے، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے۔ تو سورہ دہر میں نعمتوں کا ذکر زیادہ، سورہ مرسلات میں مجرمین کے عذابوں کا تذکرہ کچھ زیادہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمرسلات عرفا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو مسلسل بھیجی جاتی ہیں، فالعاصفات عصفا، پھر زور سے چلنے والی ہواؤں کی، والناشرات نشرا، اور بادلوں کو اٹھا کر پھیلانے والی ہواؤں کی، فالفارقات فرقا، پھر بادلوں کو پھاڑ کر جدا جدا کرنے والی ہواؤں کی قسم، فالملقیات ذکرا، اور پھر وہی القاء کرنے والے فرشتوں کی قسم۔ یہ رائے ہے کہ پہلی 4 قسمیں ہواؤں کے تعلق سے، اور 5ویں آیت میں قسم وہی القاء کرنے والے فرشتوں کے تعلق سے۔ ان قسموں کے بعد فرمایا عذرا او نذرا، حجت تمام کرنے یا ڈرانے کے لیے، انما توعدون لواقع، جس قیامت کا تم سے وعدہ کیا جا رہا وہ یقیناً واقع ہونے والی ہے۔ فاذا النجوم طمست، تو جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے، وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور جب آسمان پھاڑ دیا جائے گا، وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، اور جب پہاڑ ریزہ ریزہ کر کے اڑا دیے جائیں گے، وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور جب رسول مقررہ وقت پر جمع کیے جائیں گے، لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، آخر کس دن کے لیے یہ مدت مقرر کی گئی ہے؟ فرمایا جا رہا ہے لیوم الفصل، فیصلے کے دن کے لیے۔ وما ادراک ما یوم الفصل، اور اے مخاطب تمہیں کیا پتا وہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے۔ یہ آیت 10 مرتبہ اس صورت میں دہرائی گئی۔ الم نہلک الاولین، کیا ہم نے پہلے لوگوں کو ہلاک نہیں کیا؟ غور کرو، عبرت پکڑو۔ ثم نتبعهم الآخرین، پھر ہم بعد والوں کو ہلاکت میں انہی کے ساتھ کر دیں گے، بعد کے مجرمین بھی ان کا انجام بھی پشتوں کی طرح ہوگا۔ کذالک نفعل بالمجرمین، ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے۔ الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تمہیں ایک حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا؟ فجعلناہ فی قرار مکین، پھر ہم نے اسے ایک محفوظ جگہ پر رکھا، یعنی رحم مادر میں۔ عورت کو اللہ نے فطرتاً کمزور بنایا، مگر اس کے وجود میں ایک انسان کی پرورش اللہ کرتا ہے۔ محفوظ مقام اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کی شان۔ الی قدر معلوم، ایک مقررہ وقت تک، فقدرنا، پھر ہم نے ایک اندازہ مقرر کیا، فنعم القادرون، تو ہم کیا ہی خوب اندازہ مقرر فرمانے والے ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے۔ یعنی یہ تخلیق کا عمل بتا رہا ہے کہ تم نہ تھے تو اللہ نے پیدا کیا، وہی اللہ دوبارہ تمہیں پیدا کرے گا۔ الم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا؟ احیاء و امواتا، زندوں اور مردوں کو، مردے بھی اس کے اندر، زندے چل پھر رہے ہیں، کل وہ بھی زمین کا حصہ بن جائیں گے۔ وجعلنا فیہا رواسی شامخات واسقیناکم ماء فراتا، اور ہم نے اس میں جمے ہوئے بلند پہاڑ بنا دیے، اور ہم نے تمہیں میٹھا پانی پلایا۔ بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے۔ انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، کہا جائے گا تم اس جہنم کی طرف چلو جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ انطلقوا الی ظل ذی 3 شعب، تم اس سائے کی طرف چلو جو 3 شاخوں والا ہوگا۔ اصل کیفیت اس کی اللہ کے علم میں، 3 شاخوں والا سایہ۔ کیسا سایہ؟ لا ظلیل ولا یغنی من اللہب، جو نہ ٹھنڈا سایہ ہے نہ شوروں سے بچانے والا۔ ایڈنگ ٹو دی فائر والی بات ہوگی یا انجری والی بات ہوگی، اور عذاب کا باعث بنے گا یہ سایہ۔ انہا ترمی بشرر کالقصر، انہا ترمی بشرر کالقصر، بے شک وہ جہنم محل جیسی چنگاریاں پھینکے گی۔ کأنہ جمالۃ صفر، ایسا لگے گا جیسے وہ زرد رنگ کے اونٹ ہوں، اتنے بڑے اونٹوں کی طرح چنگاریوں کی جہنم کی جو پھینکی جائیں گی ان مجرموں کے اوپر عذاب کے طور پر۔
استغفر اللہ. ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے. ھذا یوم لا ینطقون، یہ وہ دن ہے کہ وہ بول نہیں سکیں گے. ولا یؤذن لهم فیعتذرون، اور نہ ہی انہیں اجازت دی جائے گی کہ وہ کوئی عذر پیش کر سکیں، کوئی ایکسکیوز نہیں چلے گا. ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے. ھذا یوم الفصل، یہ فیصلے کا دن ہے. جمعناکم الاولین، ہم نے تمہیں اور پچھلے لوگوں کو جمع فرما لیا ہے. فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونَ، اگر تمہارے پاس کوئی چال ہے تو میرے مقابلے میں چل کر دیکھ لو. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے. کچھ ذکر متقین کا، اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ رکھے. اب متقین کا تھوڑا ذکر. ان المتقین فی ظلال وعیون، بے شک متقین اللہ کا خوف رکھنے والے، گناہوں سے بچنے والے سایوں اور چشموں میں ہوں گے. وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ، اور پھلوں میں ہوں گے جو وہ چاہیں گے. کہا جائے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، تم مزے سے کھاؤ اور پیو ان اعمال کے بدلے جو تم کیا کرتے تھے. انا كذلك نجزي المحسنین، بے شک ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں. ویل یومئذ للمکذبین، اس دن پھر جھٹلانے والوں کے لیے تو تباہی ہے. کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، اے جھٹلانے والو تم تھوڑے عرصے کھا لو اور فائدہ اٹھا لو، بے شک تم مجرم ہو. پھانسی کسی کو لگنے والی ہے 2 دن کے بعد، اور اس سے پہلے وہ بریانی یا قورمے سب کچھ کھا رہا ہے، کیا فائدہ؟ کھاؤ پیو، عیاشی کرنا چاہتے کرو، پھر بھگتنا جہنم کے عذاب کو. یہ مجرمین سے کہا جا رہا ہے. کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، اے جھٹلانے والو تم تھوڑے عرصے کھا لو اور فائدہ اٹھا لو، بے شک تم مجرم ہو. ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے. واذا قیل لهم ارکعوا لا یرکعون، اور جب ان سے کہا جاتا کہ اللہ کے آگے جھکو تو وہ نہیں جھکتے تھے. کون سا جھکنا؟ اللہ کو بڑا مان کر جھکنا، اللہ کے احکامات کے سامنے جھکنا، پیغمبر کی تعلیم کے فالو کرنے کے اعتبار سے جھکنا، پوری زندگی کا جھکنا. تو جو آج دنیا میں نہیں جھک رہا، پہلے بھی ہم نے پڑھا سورہ قلم میں، کل نہیں جھک سکے گا. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، پھر اس قرآن کے بعد وہ اور کس بات پر ایمان لائیں گے؟ ہمارا ایمان ہے الحمدللہ. اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا کرے، اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ فرمائے، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.